اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظیم۔ اذهبوا بقميصي هذا، لے جاؤ یہ میری قمیض، فألقوه على وجه أبی، اس کو ڈال دینا میرے والد کے چہرے پر، یأتی بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، وَأْتُونِي، میرے پاس لے آؤ، بِأَهْلِكُمْ، گھر والوں کو، اجمعین، سارے کے ساروں کو۔ اس سے قبل آیات میں بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے تو سارے حالات واضح کر دیے یوسف علیہ السلام نے، اور ساتھ ساتھ جو بھائیوں نے زیادتیاں کی تھیں وہ بھی معاف فرما دیں، اور انہوں نے پھر بتایا کہ آپ کی جدائی میں، آپ کے غم میں والد صاحب اپنی بینائی کھو چکے ہیں، بہت غمگین رہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان کو اتار کر دے دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی اللہ تبارک و تعالی لوٹا دیں گے، اور پھر اس کے بعد والدین اور اسی طرح سے تمہاری جو فیملیاں ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، ان سب کو لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ یہ جو ہے وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، کنعان کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا، قمیض وہ لے لی۔ اب جب یہ نکلے ہیں تو ادھر دوسری طرف جو کنعان میں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں محسوس کر رہا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، بوڑھا بے وقوف ہو گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ تفندون، کہا کہ اگر تم مجھے پاگل نہ کہو تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے کے سارے معاملات تھے۔ قالو، تو لوگوں نے کہا جو اس وقت میں پاس تھے، یا یعقوب علیہ السلام کے جو پوتے ہیں، یا اسی طرح سے اور دیگر لوگ اس وقت میں موجود ہیں، تاللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ پرانی غلطی پر ہیں، یعنی آپ پہلے بھی یہی بات کہتے تھے نہیں یوسف زندہ ہے، اتنی پرانی بات دوبارہ جو ہے آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، یہ تو ایک گمراہی والی بات ہے، پرانی باتوں کو اور ایسی باتوں کو یاد کرنا کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ غلط فہمی کیوں کہی کہ آپ گمراہی پر ہیں، آپ غلط فہمی میں ہیں، یعنی ایک تو یہ بات کہ یوسف زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوسف کہاں سے زندہ، کتنا عرصہ بیت چکا، تو یہ بات ہی غلط ہے کہ یوسف زندہ۔ اور دوسری بات، چلو مان لیا کہ کہیں پر یوسف زندہ ہو تو اب خوشبو بھی آ رہی ہے اس کی، یہ تو بڑی گمراہی والی بات ہے، یہ بات کرنا تو بالکل فضول ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، فلما، پھر جب پہنچ گئے، فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، تو انہوں نے اس قمیض کو ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، چنانچہ اس سے بینائی لوٹ آئی۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم بڑے خطا کار تھے، ہم بڑی غلطی پر تھے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے پروردگار سے عن قریب تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ ظاہر ہے آخر اولاد ہے، چاہے کتنی ہی سرکش ہو، سیدھے راستے کی طرف آ رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، اور پھر نبی ہو، وہ تو کبھی اس بات سے نہیں اکتاتا کہ لوگوں نے کتنا پریشان کیا، وہ تو عام امتی
اگر جو ہے 100 سال کے بعد بھی سیدھے راستے کی طرف آنا چاہے، چاہے کتنا ہی ستانے والا ہو، تو وہ تو فوراً جو ہے بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کرتا ہے۔ یہ تو پھر اپنی اولاد تھی امتی ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو فرمایا کہ میں ضرور تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، جو بہت ہی معاف فرمانے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہ ہے اس واقعے کے اندر، ان آیات کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ غیب اور معجزات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ نہ تو کسی نبی کو، کسی مخلوق کو غیب اپنی مرضی سے پتہ چل سکتا ہے، نہ ہی معجزات۔ اب یوسف علیہ السلام کا وہاں سے چلنا، اور پھر اس قمیص کے ذریعے سے، یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ذریعے سے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قمیص ایک تھی یا بدلتی رہی، لیکن بہرحال واقعات پیش آئے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض ہی تھی جو بھائیوں نے جن کے ذریعے سے فریب کیا کہ جی یہ دیکھو اس پر خون لگا ہوا ہے اور بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض ہی تھی کہ جس سے پھر ان کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور پیچھے سے وہ پھٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض یہ ہے کہ اسے بینائی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات ظاہر کیے یوسف علیہ السلام کی قمیض کے ذریعے سے، اور ادھر معجزہ یعقوب علیہ السلام کا بھی تھا کہ اتنی میلوں دور سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو جس وقت میں کنعان ہی کے اندر کنویں میں یوسف موجود ہے بچپن کی حالت میں، اور نہ پتہ چلا، نہ خوشبو آئی، یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے دیکھا جائے، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت صبح جو ہے غیر مسلموں نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں کہ اتنی دور کا سفر کیا، مسجد اقصیٰ آپ چلے گئے، یہ بتاؤ نشانیاں، اس کی علامات بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ساری مسجد اقصیٰ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کر دیا، سارے پردے ختم کر دیے، جو پوچھتے جاتے تھے آپ دیکھ کر وہاں سے بتاتے جاتے تھے۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ کی ذات نے حضور کو عطا فرمایا۔ دوسری طرف دیکھا جائے، ایک موقع پر نماز کا موقع، تو شروع میں جو ہے جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام جوتے پہنے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے سوال کیا جی جوتے کیوں اتار دیے؟ تو کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میرے علم میں تو نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بتایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے غلاظت تھوڑی سی لگی ہوئی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ شروع میں نہیں پتہ چل رہا تھا، اللہ نے بتایا تو پتہ چلا، اور اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کی علامتیں نشانیاں اللہ نے بتائیں تو پتہ چلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اپنے نبی پر ظاہر فرما دے، لیکن یہ اللہ کے قبضہ قدرت اور اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں کسی کا کمال کوئی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے جس سے معلوم ہو جائے واقعی یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو ان ساری بات سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چاہے کسی سے بھی کتنے ہی غلطیاں گناہ ہو جائیں، اگر وہ سچی پکی توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دینا چاہیے، اللہ معاف کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے، بڑا پسند فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر انسان گناہوں سے توبہ کر رہا، اگر وہ فرائض ہیں تو ان کی قضا کرے، نمازیں ہیں تو حساب لگائے قضا کرے، روزے ہیں تو قضا کرے، حج نہیں کیا ابھی تک تو قضا کرے، اس کو حج کو کرے، یا اسی طریقے سے زکوٰۃیں نہیں دیں تو ان کا حساب لگا کر پچھلی سابقہ زکوٰۃیں ادا کرے، کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق جو ہے پہنچائے حق والوں کو۔ ہاں ویسے کوئی گناہ ہے اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے تو انسان توبہ استغفار کر لے، تو اللہ رب العزت کے ذات سے قوی امید ہے جب انسان اتنی کوشش کرے گا تو اللہ جل شانہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔